سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، سرسبز اس گلزار کے یہ پھول ہیں عطار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے، مردہ دلوں کو دے جلا ہادی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ رسالہ سیاہ درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نمبر 27۔ قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی دور کرے، نمبر 2 میری سنت کو زندہ کرنے والا، نمبر 3 مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ 1439 ہجری کے شعبان المعظم کی آج 12ویں شب ہے۔ الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے میلاد حال میں ہمارے مختلف شعبہ جات کے مدنی عملے کے اسلامی بھائی جمع ہیں، مدنی مذاکرہ ہے۔ آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے، رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ وقت عبادت میں کیسے گزارا جائے؟ فیضان مدینہ آ جائیں باول مدینہ والے اور اعتکاف کر لیں پورے ماہ کا، بہت سارے گناہوں سے بچت ہو جائے گی۔ باہر نکلیں گے تو بازاروں کی رونقیں غفلت بھری، پھر ہر طرف بدنگاہی کے اسباب موجود، پھر اس سے ملیں گے اس سے ملیں گے، اس کی غیبت اس کی غیبت، سیاسی تذکرے میں پھر غیبتیں بھی بعضوں کا داخل ہو جاتی ہیں، یہ اچھا وہ برا یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ اندر رہیں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ماہ رمضان گزرے گا انشاءاللہ، جماعت کی بھی پابندی ہوتی رہے گی، علم دین بھی حاصل ہوتا رہے گا، 2 مدنی مذاکرے روز کے امید ہے کہ ملیں گے انشاءاللہ، اور مدنی حلقے جس میں دعائیں وغیرہ یاد کروانا، پھر قرآن کریم بھی پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، وہ مدرسۃ المدینہ بالغان کی بھی ترکیب ہوتی ہے۔ تو یوں مطلب بہت زیادہ وقت عبادت میں گزارنا ممکن ہے اعتکاف کے اندر۔ اعتکاف خود عبادت ہے، سویا ہوا تب بھی عبادت میں الحمدللہ۔ تو ہمت کریں اپنا ماہ رمضان اس بار تو یوں گزاریں، کبھی نہ گزارا ہو تو، اور نہ گزارا ہو اگر گزارا بھی ہو تو وہ نیکیاں آپ کو کافی لگتی ہوں کہ ابھی مجھے چھڑا لیں گی تو پھر میں غلط فہمی دور کر دوں کہ ایسا سوچنا بھی نہیں ہے کہ اب میں نے بہت نیکیاں کر لی، اب مجھے حاجت نہیں ہے۔
پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر کہیں سفر کی صورت تھی اور آپس میں کام تقسیم ہوئے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی کام اپنے ذمہ لیا. جب عرض کیا گیا کہ ہم ہیں نا، تو فرمایا میں نیکیوں کے معاملے میں تم سے کم حاجت مند نہیں ہوں. یہ اس طرح کا مفہوم ہے حدیث شریف کا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنے آپ کو نیکیوں کا حاجت مند فرمائیں اور ہم کو سب کچھ آ گیا، ساری نیکیاں ہم نے پوری کر لی اور جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی. حالانکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جنتی ہونے میں کون شک کرے گا، بلکہ یہ جس کو چاہیں گے جنت سے نواز دیں گے. تو پھر بھی نیکیوں کا پیارے آقا کا جذبہ اور شوق، اور رمضان مبارک میں تو اور یہ غلبہ ہو جاتا نیکیوں کا اور عبادت کا. اور سخاوت تو یوں تو ہر وقت سخاوت کا دریا بہ رہا ہے، لیکن رمضان المبارک میں تیز آندھی کی طرح آپ کی سخاوت ہوتی، اتنی سخاوت. لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں وہ خیراتی بڑھ جاتے ہیں رمضانوں میں، حالانکہ سخاوتی بڑھنے چاہیے. آپ بولیں گے سخاوتی بھی بڑھتے ہیں، چلو ٹھیک ہے سخاوتی بڑھتے ہوں گے، لیکن وہ خیراتی بھی تو بڑھ رہے ہیں کہ رمضان میں یہ. اچھا پھر دنیاوی کاروبار والے بھی بڑھ جاتے ہیں، چیزوں کا دام بڑھا دیتے ہیں، لوٹ مار مچا دیتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں رمضانوں میں. تو کاش ہم کو تو مطلب یہ ہے کہ یہ توفیق ملے کہ ہم رمضان میں اپنی جیبیں خالی کر دیں. اتنا رائے خدا میں ہے نا، اپنے عزیزوں کو رشتہ داروں کو دیکھیں، کوئی غریب غربا ہے نا، تو اب اس کو روزانہ افطاری پہنچاتے رہیں. اچھا اب اس میں مزہ یہ کہ اس کو پتہ نہ چلے کہ کون بھجوا رہا ہے. یہ مشکل ہے یار، پتہ تو چلنا چاہیے ہے نا، دل کرے گا پتہ تو چلنا چاہیے یار. یہ بڑی آزمائش ہے، پتہ نہ چلے. جس کے نام پر دیا وہ جانتا ہے کہ ہم نے دیا. اخلاص اللہ نصیب کر دے بس. تو اس طرح میں ایک مثال دی میں نے، تو یوں مطلب کیونکہ وہ سب سے افضل صدقہ تو رشتہ داروں پر کرنا، اور سب سے افضل یہ کہ ناراض رشتہ دار پر کیا جائے صدقہ. اور ناراض کا تو ہم منہ سے نوالا چھین لیں، جس سے ناراض ہوں کہ اس نے ہم کو دعوت نہیں دی، اس نے ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا وہ سلوک کیا، یہ تو مرتا ہوگا تو پانی نہیں پلاؤں گا. ارے بھائی اس کو دینا افضل ہے کہ نفس پر کتنا گراں گزرتا ہے کہ یار اس کو کیسے دوں، نہیں اسی کو دوں گا. کاش معاشرہ ہمارا مدینہ ہو جائے. اسلام کتنا پیارا دین ہے، کیسے ہم کو مطلب یہ ہے کہ اصول اس نے دیے، اس پر عمل کریں. واقعی سب یہ مطلب معاشرے میں جو بدامنی ہے نا ختم ہو جائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سیدی یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ ذہن ہونا کیسا کہ خوشامد کرو تمہیں ترقی مل جائے گی، اور جو ترقی پا رہا ہے اس کے بارے میں یہ ذہن رکھنا کہ یہ تو چاپلوس ہے، چاپلوسیاں کرتا ہے، خوشامدیں کرتا رہتا ہے، ترقیاں پاتا جا رہا ہے. کیا فرمائیں گے آپ؟ دونوں طرف تہمت ہے. یہ ایک تو جو خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتا ہے اس کو چاپلوس کا، خوشامد خور کا، جو نرمی برتتا ہے، میٹھی بات کرتا ہے، اس پر تہمت کہ یہ خوشامد کرتا ہے. اور جس سے اس نے نرمی کی، خوش اخلاقی کی، مجلس کے کسی فرد، اس کے بارے میں اس پر بھی تہمت ہے کہ یہ چونکہ اسی خوشامد کرتا ہے اس لیے یہ اس کی کمزوریاں چلا رہا ہے. دونوں طرف تہمتیں، اس پر توبہ واجب ہے. ایسی باتیں کرنی کا سوچنی بھی نہیں چاہیے. نارملی ایسی سوچیں ہو سکتا ہے کہ ایسوں کے ذہن میں بھی آتی ہوں کہ جس کو ایسا لگتا ہو کہ ترقی تو میری ہونی چاہیے تھی، اس کی کیسے ہو گئی، تنخواہ میری بڑھنی چاہیے تھی، اس کی کیسے بڑھ گئی، پوسٹ میری بڑھنی چاہیے تھی، اس کی کیسے بڑھ گئی، اور مطلب الاؤنس مجھے ملنا چاہیے تو اس کو کیسے بن گیا، اس کی 500 کی جگہ پر 1000 بڑھ گئی، میری 800 بڑھی. تو یہ لگتا ہے کہ یہ بس کرتا برتا ہے ادھر اور خوش آمدیں کرتا ہے اور یہ بیٹھا رہتا ہے، چائے پانی پوچھتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے تو یہ زیادہ تر عموماً شاید ایسا ہوتا ہے کہ جب اگلے کو یہ لگے نا کہ میرا استحصال ہو رہا ہے
تو استحصال کا سوچ کر شاید اس کے ذہن میں سامنے والے کی بدگمانی پیدا ہوتی ہے. کہتے ہیں کہ استحصال اگر صحیح ہو رہا ہو تو بھی بغاوت پیدا کر دیتا ہے. تو لیکن یہ اس طرح کی بدگمانیاں پیدا ہو جاتی ہیں. شاید اگلے کو لگتا ہے کہ میری ترقی اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ میں نے ایک دن بیٹھ کر میں نے تو بھائی سیدھی بات ہے سچی بات منہ پر کر دی تھی. میں تو سیدھا بول دیا بھائی آپ کے ہیں یہ مسئلہ ہے, تو اب میری بات خراب لگے, اب میری ترقی کہاں سے ہوگی, اب دیکھو کب میرے کو فارغ کرتے ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے نا عموماً کام کرنے والے جو جاب کرنے والے ہوتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہوتی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر شعبے میں ہوتی ہو, لیکن نارملی اگر باہر فیکٹری وغیرہ کی اگر ہم بات کریں تو بھی ایسی سوچیں بہت پائی جاتی ہیں امپلائیز سیکٹر کے اندر, جو اجیروں کا جو شعبہ ہوتا ہے. تو وہ شاید اس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ان کو ملا نہیں ہوتا. ملا ہو تو بولے کہ میرے کو میرا حق ملا, نہ ملا ہو تو اگلے کو لگتا ہے کہ وہ خوشامد کا دستے اس کو مل گیا. یار یہ اس طرح کی سوچیں جو ہے نا یہ نئی نہیں ہے. دعوت اسلامی کے پہلے سے میں تو اپنے بارے میں تو بہت سنا ہے کہ یار جو عام یہاں کرے یا سر کرے اسی کو ترقی ملتی ہے, باقی یہ سب کو سائڈیں لگا دیتا ہے, کسی کو آگے نہیں بڑھنے دیتا. یہ تو میں نے شروع سے سنا ہوا ہے, اور اب بھی مطلب یہ چل ہی رہا ہے. اس کو سائڈ پر کر دیا, اس کو اب میرا نام نہیں چل رہا, میں کیونکہ اب بوڑھا ہو گیا اور اب میدان میں کم ہوں, تو باقی اب یہ لوگ پھنسے ہوئے شورا والے, ان پر برا بلا کہ یہ اس کو آگے بڑھاتے ہیں, اس کو پیچھے ہٹاتے ہیں, اس کو یوں کرتے ہیں. تو یہ ایک مطلب ہے مرض جو بہت پرانا ہے. یہ خالی فیکٹریوں میں یا یہ اپنے شعبوں میں نہیں ہے, یہ تنظیمی کاموں میں بھی یہ مرض ہے کہ بس وہ بولتے رہتے ہیں اس طرح. وہ اللہ تعالیٰ بس حسن ظن کا جام پینا نصیب کرے. یہ رسالہ ہے نا بدگمانی, یہ تو شیطان آپ کو پڑھنے ہی نہیں دے گا, کیوں یہ پڑھیں گے نا اور اس کو سمجھیں گے اور اگر سینے میں اتاریں گے تو اس مرض کا علاج ہو جائے گا. ہے یہ بدگمانی کی آفت. کسی کے بارے میں حسن ظن رکھنے کا ذہن ہمارا بنتا ہی نہیں ہے, گھوم پھر کے جائے گا وہ گمان بس برائی کی طرف. مکھی جو ہے نا یہ پورا خوبصورت جسم, اس سے اس کو کوئی سروکار نہیں, اگر پھوڑا ہے زخم ہے بیٹھ جائے گی, پیپ چوسنا شروع کر دے گی. تو اب یہ کہ ہماری جو صفت ہے نا یہ معاذ اللہ مکھیوں کی طرح ہو گئی ہے. گندگی کو جلدی اپنے اندر ہم جذب کرتے ہیں اور بھلائی نہیں دیکھتے, خیر خواہی اور یہ جذبے ختم ہو گئے. اچھا سوچنے کی سوچ دم توڑ گئی. ایک طرف تو یہ خوشامد اور چاپلوسی کا معاملہ ہے, دوسری طرف ہے تنقید کا معاملہ کہ کوئی اصلاح کی خاطر بات کرتا ہے یا کوئی نشاندہی کرتا ہے کسی غلطی کی. اب اس کی طبیعت میں یہ چیز موجود ہے اگر, تو دوسرے بعض اوقات اس سے تنگ پڑ جاتے ہیں یا پھر اس کو ڈیگریڈ کرنا شروع کرتے ہیں, یار یہ جب دیکھو کیڑے نکالتا رہتا ہے. یہ رویہ کیسا؟ یہ بھی ہوتا ہے کہ تنقید کرنے والا بھی تنقید کا نشانہ بنتا ہے, چاہے تنقید بیجا ہو یا بجا ہو, وہ پھنستا تو ہے. تو تنقید کہاں کرنی اور کس انداز میں کرنی اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ کے شعبے پر خرابیاں ہیں اور اصلاح کی ضرورت ہے, تو بار بار اگر آپ ٹوکتے رہیں گے نا ان کو تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے. اگر جو تنقید بجا ہوگی تو اب آپ یہ دیکھیں کہ یار مقصود اصلاح ہے, تو اصلاح کا کیا انداز ہونا چاہیے. تو پھر آپ کسی بڑوں سے مطلب یہ کوئی ترکیب بنائیں اور اپنا درد بیان کریں کہ یار میرا نام لیے بغیر آپ یہ دیکھیں, یہ برائیاں ہیں, آپ ان کی اصلاح کریں. تو یوں مطلب فساد کا کم امکان ہے. اس میں یہ احتیاط کرنی پڑے گی, وہ بات نہ دہروائی جائے کہ جو آپ خود ان سے کر چکے ہوں, تو وہ پہنچ جائیں گے کہ اچھا اس کی ڈالنے کے لیے اب اس کو بھیجا اس نے, تو گئے کام سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ایک ناظم ایک نگران کا اپنے ماتحت ورکر یا ذمہ دار پر اعتماد کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ناظم پر اعتماد, ناظم کا اپنے ماتحت پر اعتماد کا معیار کیسا ہونا چاہیے؟ ہر مسلمان پر اس کی حیثیت کے مطابق ہم کو اعتماد تو رکھنا ہوگا. بلا وجہ مطلب اس پر بدگمانیاں کرنا
تو یہ تو ظاہر ہے کہ بدگمانی تو ہے ہی گناہ، جبکہ وہ بلا وجہ ہو، کوئی قرینہ نہ ہو۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی حکایت بخاری شریف میں ہے کہ ایک شخص کو دیکھا، اس نے چوری کی، آپ نے فرمایا تو نے چوری نہیں کی؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ تو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری نگاہوں نے دھوکہ کھایا۔ کتنا بڑا ظرف ہمارا، ہم تو قرینے سے بلکہ ہم تو اٹکل سے کسی کو چور ثابت کر دیں۔ تو مسلمان کی عزت جو ہے نا یہ بڑی اہمیت رکھتی ہے، اس لیے اس کی عزت کا تحفظ کیا جائے اور اس پر مطلب اپنے دل میں میل نہ لایا جائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ۔ ہم اگر یورپ کے سفر سے دبئی آئے، دبئی سے پھر یہاں پہنچے، آج ہی پہنچے؟ اچھا، ایئرپورٹ سے یہاں ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ، مطار سے یہیں پہنچے، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا۔ امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ جب مرید اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضر ہو، جیسے کہ آج ہمیں آپ کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ملا، تو یہ ارشاد فرما دیجئے کہ مرید اپنے پیر سے کس طرح ملاقات کرے اور کس چیز کا سوال کرے، اور پیر کی بارگاہ میں جب آئے تو اپنے دل کو کس طرح کرے، اپنے آپ کو کس طرح رکھے، اور پیر کی بارگاہ میں اگر کوئی سوال کرنا چاہے، کچھ پوچھنا چاہے تو کیا پوچھے، اور پیر سے کس چیز کا تمنائی رہے۔ میری اور میرے اہل خانہ کے لیے مغفرت کی دعا بھی فرما دیجیے۔ اللہ لنا ولکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بغیر حساب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرکار، اول تو یہ سارے عطاری ہوں یہ ضروری نہیں ہے، سارے نہ ہمارے یہاں کوئی شرط ہے اس کی۔ دوسرے یہ کہ اب یہ طریقت کی محفل بھی نہیں ہے، باقی مرید کے لیے اتنا ہے کہ وہ یعنی مرید کو پیر صاحب کے سامنے ایسا ہونا چاہیے یا پیر صاحب کے معاملے میں ایسا ہونا چاہیے جیسے مردہ بدست زندہ، یعنی کہ مردہ جس طرح ہوتا ہے زندہ کے ہاتھ میں، کہ اس کا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بے بس ہوتا ہے، زندہ ہی اس کو الٹ پلٹ کرتا ہے کروٹیں۔ تو ایسا مرید کو مزار میں تو ہوگا، کہیں غار میں چھپا ہوا ہوگا، میں نے دیکھا نہیں ہے اپنی زندگی میں۔ الفاظ سب کے پاس ہیں، وہ جان بھی قربان ہے، باقی کچھ مدنی قافلہ کا نام بولو تو پھر وہ نعرہ بدل گیا کہ جان بھی قربان ہے مگر وقت اس نے سائیڈ کر لیا، پھر ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی پابندی، تو یہ بھی سائیڈ پہ آ گئی، اور بہت سارے کام سائیڈ پہ آ جاتے ہیں، مگر جان قربان ہے، وہ بدن جس میں روح نہیں ہوتی وہ قربان ہوتا ہے۔ تو اب ایسے مرید کہاں ہیں یار؟ اب وہ داستان ہے جو کتابوں میں یہ اصول لکھے ہوئے ہیں، دیکھا نہیں ہے ایسا۔ جب تک پمپاڑو، پیار کرو، حوصلہ افزائی کرو، مرید واری واری، اور جس دن ہاتھ تھپکتے تھپکتے زور سے پڑ گیا نا، پیٹ تھپکتے ہوئے، تو بیچارے کا تعارف ہو جائے گا مرید کا۔ حالات بڑے نازک ہیں، گزارا ہے بس۔ شاید یہ بھی آپ کے سوال کا جواب تو ہو ہی گیا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سرسبز اس